بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ آج ایک اسپیشل ٹرانسمیشن، ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن، ایک ایسی ٹرانسمیشن ہم تو صرف لفظوں میں بات کر سکتے ہیں، الفاظ میں ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس فیلنگ کو، اس آج کے دن کی اہمیت کو، آج کے دن کی فضیلت کو شاید لفظوں میں یہ کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کان کے اندر، من کے اندر وہ ایک آواز لاکھوں کی تعداد کی آپ کے دل میں ضرب لگاتی ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد جو آپ کی فیلنگ، اس کے بعد جو آپ کی کیفیات، یہ خود آپ میرے سے زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لفظ حج، ہے اور جیم، حج کیا ہے؟ اس کو اگر ہم تھوڑا لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں تو ایک ادائیگی کا نام، ایک ہمارے دین کا، ایک ہمارے اسلام کا ارکان، اور ایک ایسا آج دن جس پہ رب کے ماننے والے، رب کے چاہنے والے، اس کے رسول کے ساتھ پیار کرنے والے آج اس مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھے ہو کر اپنے من سے، اپنے دل کی گہرائی سے اور اس انوائرمنٹ سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس انوائرمنٹ سے جب اپنے اندر سے جب آواز نکلتی ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس وقت ایک رب کو کیا انرجی ملتی ہے، اور اس کا جو اجر، اس کا جو ریوارڈ، وہ ان بندوں کو جو اس کے دربار میں آج کے دن حاضر ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیات ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان لفظوں کو بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں، یا ان حروفوں کو ہم اپنے ایک لیبارٹری میں، یا اپنی ایک لائبریری میں، یا اپنی ایک ڈکشنری میں الفاظ لا کر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک جذبے کا نام ہے، یہ ایک محنت اور مشقت کا نام ہے۔ حج کرنا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ایزی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حج کے بعد کے جو اثرات ہیں زندگی کے اوپر، اس کو بھی آج ہم ذکر کریں گے کہ حج کرنے کے بعد زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی، اندر سے کیا انسان سیٹل ہوا، اندر کی کیا کیا بیماریاں اس کی ختم ہوئی، اندر کی کیا کیا منفی سوچیں اس کی وہ ڈیلیٹ ہوئیں، اور یہ حج کا اثر حب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ کتنا عرصہ رہا، یہ بھی ذرا آج بات کریں گے۔ جتنے بھی ناظرین آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اس ایکسپیرینس کو، جو جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی فیلنگ کو بتائیں کہ حج کے 1 سال تک وہ درست سمت میں رہے، اس کے بعد پھر دنیاوی حساب سے الجھنا شروع ہوئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ حج کے بعد بالکل لائف کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا ان کی ہر چیز کا مرکز، اور پھر کن کے اندر یہ حب پیدا ہوا کہ ایک دفعہ بلایا اس نے تو دوبارہ پھر جانا ہے۔ یہ سب کیفیات، یہ سب چیزیں آج اس پروگرام حج پہ، کیونکہ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی اللہ کے حکم سے۔ جی ناظرین، تو میں بات کر رہا تھا آپ سے لفظ حج کی، لفظ حج کی ادائیگی کی۔ اب تھوڑی سی ذرا اس پہ کنسنٹریشن سے میری بات کو سنیے گا کہ اس حج ہی کی وجہ سے، اس حج ہی کے دن سے پورا جو کائنات کا سسٹم ہے یہاں پر کمپلیٹ رب کی ذات نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لاسٹ خطبہ تھا وہ بھی اسی حج سے ریلیٹڈ تھا، جس میں بڑی کلیئرٹی سے ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ کوئی کسی کے اوپر فوقیت یا کوئی کسی کے اوپر برتری نہیں رکھتا، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر۔ جب اس خطبے کو بھی اگر آپ فالو کرتے جائیں گے، اس کو سمجھتے جائیں گے، تو آپ کو اندر سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو حج تھا یہ کیا چیز ہے۔ اب بات کرتے ہیں حج کے ان احکام کی، حج کے ان چیزوں کی جس میں کیا کیا معاملات ہیں اور کس طرح حج کی ادائیگی ہے۔ اس میں پراپر تو آپ کو وہی ایڈوائز کر سکتا ہے جو جس نے اس چیز کو پڑھا ہو، یا جس نے اس چیز کو سمجھا ہو، یا جس نے اس کو پریکٹیکل کیا ہو۔ میں تو ایک ادنا سا طفل مکتب آپ کے سامنے اس گراؤنڈ ریالٹی کو بناؤں گا کہ حج جس جگہ پہ کیا گیا اس سے پہلے اس کی کیا ورث تھی۔ بات کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب، السلام علیکم، السلام علیکم جی، اونچا تھوڑا بولیں گے، آواز نہیں آ رہی جی آپ کی۔ جی
سر آواز نہیں آ رہی جی, یہ دیکھیں جی ٹرانسمیشن والے آواز کیوں نہیں آ رہی جی, آواز نہیں آ رہی ادھر, آواز نہیں آ رہی سر, ہیلو, آواز نہیں آ رہی, لائن ڈراپ ہوگی جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کہ اس گراؤنڈ کی ریئلٹی کی. اب حج تو لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اب تھوڑا سا نظر توجہ آپ کی اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس جگہ پر آج حج ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں, کیا کیا واقعات, کیا کیا چیزیں آئیں, اس پہ تھوڑی سی ذرا بات کریں گے آپ کے ساتھ. کس سسٹم سے یہ رب کو پتہ تھا کہ آب زمزم کس طرح نکلنا ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جو میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. جی سلیم اختر صاحب, آپ کیسے ہیں, خیریت ہیں سر آج کا موضوع بہت اچھا, اور میں کہتا ہوں کہ آج حج کی سعادت جن لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے آمین جی, وہ خوش نصیب ہیں, اور جو اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچے, دعا گو ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت سے نوی. حج جو دین اہم دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے اہم ہے. جو شخص استدار رکھتا ہو اس قابل ہو کہ وہ حج کرے, اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو اس سعادت کو حاصل کرے. وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. 2 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف بھی نہ کر رہے ہوں, صرف اس کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں, تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب منتقل ہو. اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے. یہ حج بیت اللہ اور میدان عرفات کا حج کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے 23 سال جو مکہ اور مدینہ میں دی, آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان آپ نے اپنی تعلیمات کو فائنل ٹچ دیے, جس میں ہیومن رائٹس کے تمام چارٹر اور بنی انسان کے لیے تمام جو ان سے امتیازات کا خاتمہ کر دیا. آپ نے کہا فرمایا کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, اجمی کو غیر اجمی پر کوئی فوکس نہیں. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکی اور پرہیزگار وہ ہے جو جس میں تقویٰ پرہیزگار ہے. یہ ہے بنیادی انسون کا چارٹر جس کی تلاش میں دنیا کی اقوام جو ان سے 1400 سال سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 1400 سال سے رہے میدان عرفات میں بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر جو ان سے پیش کر کے یہ تمام دنیا کو بتا دیا کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے اور کسی کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنا پر ہے, دولت, برادری, شران نسل کی بنیاد پر نہیں, بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ حج تمام انسانوں کو اس بات کی طرف جو ان سے راغب کرتا ہے, آؤ اس خدا کے آگے سجدہ سر ریز ہو جائے جس نے تمام کائنات کو جو ان سے ہمارے وجود میں آیا. ہماری جان, جسم, آنکھیں, ہاتھ پیر سب اسی کی امانت ہے, ہمارا کچھ نہیں. ہماری تمام چیزیں عطا ہے اور عطا کردہ خدا تعالیٰ کی ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دی وہ صراط مستقیم پر لگے, اور اس سے نہ صرف نیک اور صالح کام ہو بلکہ اس سے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ان سی ہے وہ پابندی ہو, حکومت دولی نہ ہو, تو پھر ہی فلاح کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو اس سعادت سے محروم ہیں ان کو حج بیت اللہ کی زیارت سے آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, تو میں اس گراؤنڈ ریالٹی کی بھی آپ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں, لیکن آپ ان چیزوں کو ذرا فوکس کریں جہاں پہ مقام ابراہیم, جہاں پر یہ زمزم کا نکلنا, یہ کوئی عام فہم یا عام بندے کی دسترس کی چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے, یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی رینوویشن نہیں آپ کر رہے ہیں, یا کوئی پروجیکٹ نہیں آپ اناؤنس کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا اس کے اندر ایلیمنٹ, ایک ایسی رب نے مشقت رکھی ہوئی ہے. اس مشقت کو جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو علم ہوتا ہے کہ لفظ حج اور اس مشقت, اس محنت, یہ میرے رب کو بڑی پسند ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لاکھوں کی تعداد میں افراد جب طواف کرتے ہوئے اور لبیک اللہم لبیک جب گونجتا ہے
تو اس لفظ سے جو انرجی وہ لیتے ہیں، چاہے وہ 60 سال کا شخص ہو، چاہے وہ 40 سال کا ہو، وہ جناب اس سائیکل کے اندر اتنا انرجیٹک ہو کر چلتے 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 چلتے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اس کا طواف کمپلیٹ ہوا ہے، کس طریقے سے وہ وہ جو خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہوئے جو بالکل اس کے قریب آتے ہیں. اور کئی افراد کے یہ مشاہدے ہیں کہ وہ اپریکسیمیٹ کوئی 2 کلومیٹر دور تھے، تو جیسے ہی دل میں ہوا کہ میں بھی قریب آؤں، اور کس طریقے سے وہ ہوتے 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 وہاں تک پہنچے. تو یہ چیزیں حج کی جو ہے یہ اتنی آسان چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ ایک پراپر محنت، پراپر مشقت، پراپر ایک عشق کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ حج ادا کرتے ہیں. اور جہاں تک رہی استقامت کی بات یا وسائل کی بات، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اندر اگر حب ہوگی، اندر ایک چاہ ہوگی، تو پھر رب کی ذات ہے، بلانا اس نے ہے، گھر اس کا ہے. ہم نہیں ہوتا ہے کسی کو بہت چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو یار اس کی ٹکٹ بھجوا دو، چلو یار اس کا خرچہ اٹھا لو، چلو اس کو 2-4 دن کے لیے اپنے پاس بلا لو. یہ سب چیزیں اسی پارٹ سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن لفظ حج ایک جو ارکان ہمارے اسلام کا، اس کو اگر ہم ایک عام ارکانوں سے ذرا ہٹ کر لیں گے تو یہ اس پہ تھوڑے سا ہم لا علمی کہہ لیں یا فہم کی کمی کہہ لیں. لیکن پراپر جو حج ہے وہ حج اسی چیز کا نام ہے، ایک ادائیگی کا نام ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں اور جب پہلی نگاہ، پہلی نظر جب آپ کی وہاں پر پہنچتی ہے، تو اس کے بعد جو اندر ایک رقت آپ کے اندر، ایک اندر آپ کے جو ایک ایموشنز، آپ کے اندر ایک جو کیفیت ہے، وہ جب اجاگر ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ہاں آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں. اور پھر جب آپ حج کے پورے جو پروسیس ہیں اس کو وقتاً فوقتاً کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ انرجی اور گین ہو جاتی ہے، اور لیول جو ہے آپ کا، یہ جو پریشانیوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، ٹینشنوں کا، یہ سب وہاں پر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بات ہوتی ہے کنیکشن کی، کہ کنیکشن آپ کا پکا اگر رب کی ذات نے کر دی ہے تو پھر وقتاً فوقتاً، چاہے وہ عمرے کے زمرے میں، چاہے وہ حج کے زمرے میں، پھر آپ کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے. اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ کنٹینیو اس عمل کو، حج کے عمل کو، عمرے کے عمل کو، وہ اپنا ایک مقصد، اپنا ایک ایم بنا لیتے ہیں. اس میں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ رب کی توفیق ہی ہوتی ہے، تو پھر ہی آپ اس پروسیس میں، اس چیز میں جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں حج کے اثرات کی. حج کے اثرات جو ہے اس کو بھی قبول کرنا، اس کو بھی ہضم کرنا، یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے، السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعاؤں سے. حضور آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ سر شکر ہے میرے رب کا. سر پہلے تو میں آپ کو اس حج کے مبارک موقع کی مبارک دوں گا. خیر مبارک جی. کہ ہمیں چلے کم از کم دنیا میں رہتے ہوئے جی وہ دن تو نصیب ہوا. ہاں یہ بات صحیح. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس